السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا سے بچنے کے لیے بش زنی کرنا، اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے؟ انجینئر علی مرزا کی میں گفتگو سن رہا تھا، اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا، فضول۔ پتہ اس کو کچھ ہے نہیں ہے، عالم ہے نہیں ہے، یہ انجینئر ہے اور لوگوں کو درس دے رہا تھا۔ تو میں مکمل دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ اس سوال کو سنیے، اس کے بعد میں دلائل دوں گا، پھر آپ کو جواب آخر میں دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ آئیے چلتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ اگر زنا کا خوف ہو تو کیا مشت زنی کی جا سکتی ہے؟ مشت زنی کب جائز ہے؟ اور مرد عورت دونوں کے متعلق حکم کی وضاحت فرمائے۔ شادی شدہ و غیر شادی شدہ کے حکم میں کوئی فرق ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ اگر یہ عمل مکروہ ہے تو کون سا مکروہ ہے؟ دیکھیں نا، کھل کر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میرا ایک مزاج ہے، لوگ بھلا جو مجھے جو مرضی کہیں، لیکن میں صاف الفاظ میں بات سمجھانے کا عادی ہوں۔ آپ تھوڑا دلائل سن لیجئے، آپ تھوڑا سا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں او ما ملکت ایمانہم، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مومن کی آیت ہے، اس کے تشریح کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ ھذا یقتضی تحریم الزنا وما قلنا له من الاستمناء، ٹھیک ہے، میں آپ کو تشریح بتاؤں گا آپ کو۔ الجامع لاحکام القرآن، سورہ مومن میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 106 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رد المختار مع در مختار، کتاب الصوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 331 میں، وہاں پر عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے، آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیجیے۔ میں نے 2-3 حوالے آپ کو دے دیے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کیا کہا، اور در مختار جو اس وقت کی سب سے بڑی کتابوں میں کتاب ہے، فتاویٰ میں، فتاویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے لکھا، قرآن و حدیث کو دیکھ کر، قرآن پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا ہے۔ اب فتویٰ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا، فتوے کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ آتا ہے یہ کام کرو، دوسری جگہ یہ کام نہ کرو۔ اب حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، تشریح کو دیکھا، پورے قرآن پاک کو دیکھا، حدیث کو دیکھا، پھر اس کے مطابق خلاصہ نکال کے لکھ دیا بھائی شریعت کو۔ اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ فتویٰ کو کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا، فتویٰ اسے کہا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو نچوڑ نکلتا ہے نا، اس نچوڑ کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ ہے، ہر بندہ اس پر عمل نہیں کر سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ آئیے میں فتویٰ ہی آپ کو سناتا ہوں، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فتویٰ کیا نکلتا ہے وہ کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سے درخواست، اگر آپ ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگوں تک اس طرح کے انفارمیشن ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں، اس کے اندر قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا بات کو بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ استمناء بالید، یعنی کہ ہاتھ سے مشتری کرنا، اللہ جل شانہ کی عطا کردہ جسمانی قوت کو غیر محل میں خرچ کرنے کی وجہ سے ظلم کے مترادف ہے، اس لیے احادیث میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مشتری کرنے کو چاہے وہ عورت کرے یا مرد کرے، دونوں کے لیے ممنوع قرار دیا۔ مکمل بات کو سنیں، پھر بات سمجھ آئے گی آپ کو۔ لہذا صورت مسئلہ جو پر پوچھا گیا تھا، اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، جیسے کہا تھا نا شادی شدہ غیر شادی شدہ ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے خود مشتری کرتا ہو تو اس کے لیے اس فعل کا ارتکاب مکروہ تحریم، پوچھا تھا نا مکروہ کون سا ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ حرام کے برابر ہے یہ، چاہے کوئی بھی ہو، شادی شدہ غیر، کوئی بھی آپ یہ عمل کر رہا ہے لذت کے لیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تاہم، مکمل بات کو سنیں گا، تاہم اگر کوئی شخص شہوت سے اتنا مغلوب ہو جائے، یعنی کہ شہوت، دیکھیں پہلے تو منع کیا گیا، مکروہ تحریمی حرام کے برابر ہے، منع ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، حرام کے برابر ہے، نہیں کر سکتے ہیں، گناہ سخت ہے، بڑی وعیدیں حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ پھر کیا کہا، اگر کوئی شخص شہوت سے اتنا مغلوب ہو جائے، اتنا غلبہ ہو جائے کہ بغیر مشتری کے زنا میں پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہو، اس کو پتہ ہے اگر میں مشتری نہیں کروں گا تو مجھے پکا یقین ہے میں نے زنا کر لینا ہے،
مجھ سے زنا سرزد ہو جائے گا، پکا یقین ہے اس کو، پکا یقین ہے زنا مجھ سے ہو جائے گا، تو پھر کیا کہا گیا ہے؟ ایک تو شک ہو بھائی، بس تھوڑا ہلکا سا خیال آیا تو مجھ سے، ایسے نہیں، پکا یقین ہے، غلبہ ہے، اگر نہیں کروں گا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا، لڑکی میرے پاس موجود ہے، ادھر جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں، مشتری کے زنا میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہو، تھوڑا بہت بھی قوی اندیشہ، تو زنا چونکہ اس سے بڑا جرم اور گناہ ہے، اس لیے زنا سے بچنے کی خاطر ایسے وقت میں مشتری کرنے والے کے متعلق امید کی جا سکتی ہے اس پر مواخذہ پکڑنا ہوگی، امید کی جا سکتی، جائز نہیں کہا ہے، جائز ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اس نے یہ ہلکا سا کام کر، یہ بھی گناہ ہی ہے، اس کو کر لیا ہے۔ دیکھیں بات ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ زنا کر لیتا، منہ کالا کرتا، اللہ نہ کرے، معاشرے پر لوگوں کو پتہ چلے، اس کے معاشرے میں کیا عزت رہتی اس کی، ٹھیک ہے، خود بھی وہ حمل ٹھہر جاتا، بہت دنگا فساد ہونا تھا، خدا کی قسم بہت لہر دوڑ پڑنی تھی، ایک معاشرہ تباہ ہو جانا تھا، خاندان برباد ہو جانے تھے، اس نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، ہاں، اس کا مواخذہ پکڑنا ہوگی۔ اب تیسری بات سن لیجئے، اکثر جو لوگ پوچھتے ہیں، خواتین پوچھتی ہیں، اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ خلاف فطرت کام کروائے تب بھی مکروہ تنزیہی سے خالی نہیں ہے، جس سے اجتناب کرنا بہتر ہے، اس لیے اس سے بہتر عادتیں و اخلاقی بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا کام کرنے سے اخلاق کرنے کا اندیشہ ہے۔ تو میں نے آپ کو مکمل مسئلہ سمجھایا ہے، خود کرو گے تو مکروہ تحریمی ہے، بیوی سے کرواؤ گے تو مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی سے کم درجہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا بہت ساری خواتین عورت کی مشترک اور مرد کی کر رہا تو مرد کی کر رہی ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، نہیں کر سکتے ہیں یہ، لیکن میں نے کیا بتایا، امید کی جا سکتے اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پروپیگنڈا نہ کیا کریں، کمنٹس میں یہ نہ کہیے تو ناجائز ہے، تو ہے، یہ جائز ہے کہ آپ کسی بہن بیٹی کو نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کے زنا کر رہے ہیں، تو زنا سے بچنے کے لیے قوی امکان ہے کہ آپ زنا میں پڑ جائیں گے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو حوالے دیا، در مختار کا حوالہ دیا، بہت بڑی کتاب ہے یہ، آپ سرچ کر کے دیکھیں، کئی جلدوں کے اندر یہ ہے، اور بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مفتیان اکرام، کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں؟ وہ آپ کہتے ہیں حدیث میں، یہ حدیث میں، بھئی ہر چیز حدیث میں موجود نہیں ہو، ہر مسئلہ ہمیں حدیث میں نہیں ملے گا، ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا، کچھ اجماع بھی ہوتا ہے، کچھ قیاس بھی ہوتا ہے، اپنی بکواس کو بند کیا کریں، جن لوگوں کو پتہ نہیں نا، آپ کو علم نہیں ہے تو پھر زیادہ آ کے چہ کیا کریں آپ لوگ آ کر، سمجھا گی بات کی؟ میں نے آپ کو جو مسئلہ بتایا، میں نے اپنی قبر کو بھاری نہیں کرنا ہے، میں اپنی قبر کو بوجھ نہیں کرنا چاہتا، جو مسئلہ ہے وہی بتاتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں اچھے طریقے سے، پھر آ کے آپ کے سامنے وہ مسئلے کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔